اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ، فلسطین کے مجاہدین کے ساتھ جو جنگ آزادی لڑ رہے ہیں اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے، گزشتہ 70 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا ہے جب غاصب اسرائیل نے وہاں قبضہ کیا ہے، اور فلسطین کے عوام، وہاں کے بہادر جوان بزرگ، دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب فلسطین کے عوام ہاتھوں میں پتھر لے کر ایک طاقتور اور ایک ظالم اسرائیلی فوج کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ان کی ہمت اور جرأت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کبھی دشمن کی سامنے جھکنے کا فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے کبھی دشمن سے وہ مرعوب نہیں ہوئے، کبھی دشمن سے خوف زدہ نہیں ہوئے۔ اور الحمدللہ آج صورتحال یہ ہے کہ کل جو فلسطینی پتھر سے ٹینکوں کا مقابلہ کر رہے تھے، آج ان کے پاس میزائل بھی ہیں۔ آج وہ اگر اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوتی ہے ان کی، تو 22 دن کے عرصے میں اسرائیل پیچھے ہٹتا ہے اور پھر فلسطینیوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ بڑی بدقسمتی کہنا چاہیے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض عرب ریاستیں یہاں پہ ایک خائن کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ وہ دشمن اسرائیل کی ہمدرد بن کر فلسطینی کاز کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے دباؤ میں آ کر سب سے پہلے یونائٹڈ عرب امارات، انہوں نے، اس کے خائن حکمرانوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا، جو ایک شرمناک فیصلہ تھا، جو ایک انتہائی افسوسناک فیصلہ تھا۔ UAE کے بعد دوسرے مرحلے میں پھر بحرین نے اسی خیانت کا ارتکاب کیا۔ بحرین کا جو آل خلیفہ ہے، وہ امت مسلمہ کے پشت میں خنجر گھونپا، انہوں نے فلسطین کی جدوجہد آزادی کا انہوں نے سودا کیا، اور قبلہ اول بیت المقدس کے ساتھ خیانت کرتے ہوئے انہوں نے غاصب اسرائیل کو تسلیم کیا۔ جہاں تک پاکستان کے عوام کا تعلق ہے، پاکستان کی حکومت کا تعلق ہے، دونوں کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ ہم سرزمین فلسطین کی آزادی کی تحریک کی حمایت کرتے ہیں۔ قبلہ اول جو ہے وہ پوری امت مسلمہ کی میراث ہے۔ ہم مسجد اقصیٰ کے محافظ ہیں اور ہم اس کی جدوجہد آزادی کی حمایت کرتے ہیں۔ میں خیر مقدم کرتا ہوں حکومتی اس فیصلے کو کہ انہوں نے پاکستان کے عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر یہ واضح کیا ہے کہ اگرچہ ان پر دباؤ ہے اسرائیل غاصب کو تسلیم کرنے کا، لیکن وہ کسی قیمت پر بھی اسرائیل غاصب کو تسلیم نہیں کریں گے۔ میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دو ریاستی حل کی بات کی جاتی ہے کہ فلسطین کے اندر دو ریاستیں بننی چاہیے، ایک اسرائیل کے نام سے اور ایک فلسطین کے نام سے، ہم اسے بھی ایک بہت بڑا دھوکہ سمجھتے ہیں اور اسے بھی بہت بڑی ناانصافی اور ظلم سمجھتے ہیں، اس لیے کہ فلسطین پورے کا پورا فلسطین کے عوام کا ہے۔ فلسطین کے قدیم باسی جو وہاں رہنے والے ہیں، وہ اس سرزمین کے مالک ہیں، ان کو چاہیے کہ وہاں کا فیصلہ کریں۔ اگر اسرائیل جرمنی سے، روس سے، دنیا کے مختلف ملکوں سے مہاجروں کو ہجرت کر کے لاتا ہے، بھگوڑوں کو وہاں جمع کرتا ہے، اور پھر وہ بھگوڑے قابض ہو جاتے ہیں اس سرزمین پر، تو ان کا کوئی حق نہیں بنتا سرزمین فلسطین پر۔ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر اس وقت جب اسرائیل کے وجود کے لیے عالمی سامراجی قوتیں 1948 اور اس سے پہلے جب زمینہ سازی کر رہی تھیں، تو دونوں نے کھل کر یہ بات کی تھی کہ ہم اسرائیل کے وجود کو ناجائز سمجھتے ہیں اور ہم فلسطینیوں کی تحریک آزادی کی حمایت کرتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، میں فقط مذہبی جماعتوں کی بات نہیں کرتا، سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، قوم پرست جماعتیں، ان سب کا یہ مشترکہ موقف رہا ہے
کہ وہ آزادی فلسطین کی تحریک کے حامی ہیں اور وہ اسرائیل کے مظالم کی کھل کر مذمت کرتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام آج بھی فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم کسی بھی ایسے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو فلسطین کی تحریک آزادی کے لیے نقصان کا باعث ہو۔ ہم آج بھی فلسطین کے ساتھ ہیں۔ ہم کسی قیمت پر اسرائیل غاصب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ خائن ہیں، وہ امت مسلمہ کے دشمن ہیں، وہ انتہائی ذلیل قسم کے انسان ہیں جو کہتے ہیں کہ مالی مفادات لے کر ہمیں قبلہ اول کو بیچ دینا چاہیے۔ مبشر لقمان نے ایک شرمناک بات کی ہے، کامران خان نے ایک افسوسناک بات کی ہے۔ ہم ان کے اس رویے کی شدید لفظوں میں مذمت کرتے ہیں اور یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر چند افراد اپنے ضمیر کو بیچ دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ مسلمان وہ فلسطین کی جدوجہد آزادی پہ کسی قسم کا کوئی سودا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بھاڑ میں جائیں ایسے مفادات۔ ہم اپنے جوتے کی نوک پہ رکھیں گے ان درہم اور دینار کو، ان ڈالرز کو جو قبلہ اول بیچ کر ہمیں حاصل ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ہم اس قسم کے سودے بازی پہ یقین نہیں رکھتے، اور میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہوں گا یہ بات بھی امت مسلمہ کو دیکھنی چاہیے کہ سعودی عرب جو امت مسلمہ کی قیادت کا دعوے دار ہے، نام نہاد دعوے دار، اس نے اسرائیل غاصب کے ساتھ سودے بازی کر لی ہے قبلہ اول کو بیچنے کے لیے۔ اس سے پہلے اس نے یمن کے مسلمانوں کا قتل عام کیا، پوری دنیا کے اندر شرمناک فیصلے کیے۔ ایک دفعہ پھر MBS یعنی محمد بن سلمان اپنی ناجائز بادشاہت حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ غاصب اسرائیل کو تسلیم کرے گا۔ سعودی عرب نے اگر ایسا فیصلہ کیا، اگر بن سلمان نے ایسا فیصلہ کیا تو امت مسلمہ اس طرح کے کسی بھی فیصلے کی شدید الفاظ میں مخالفت کرے گی اور اس کی مذمت کرے گی۔ ہم ایسے کسی بھی فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انشاءاللہ عنقریب فلسطین آزاد ہوگا، انشاءاللہ عنقریب بیت المقدس آزاد ہوگا، انشاءاللہ ہم قبلہ اول کی آزادی کا جشن منائیں گے۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر اور فلسطین دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ جس طرح فلسطین فلسطینی عوام کا ہے، اسی طرح کشمیر کشمیر کے عوام کا ہے۔ جس طرح فلسطین پر اسرائیلی قبضہ ناجائز ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، ناانصافی ہے، اسی طرح کشمیر پر انڈین قبضہ ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ ہم کسی بھی طور پر اس ناجائز قبضے کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ انڈیا اور اسرائیل دونوں غاصب ہیں، دونوں ظالم ہیں جو بے گناہ مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں اور ان کا ناحق خون بہا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم تحریک آزادی کشمیر کی حمایت بھی جاری رکھیں گے اور تحریک آزادی قدس کی حمایت بھی جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ ایک دن کشمیر بھی آزاد ہوگا اور فلسطین بھی آزاد ہوگا۔ میں پوری دنیا کے 1.25 ارب مسلمانوں سے اپیل کروں گا، دنیا کے ہر باضمیر انسان سے، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو، اپیل کروں گا کہ آئیے مظلوموں کا ساتھ دیجئے، ظالم کی مخالفت کریں، چاہے وہ ظالم اسرائیل کی صورت میں ہو یا انڈیا کی صورت میں ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔